بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب آداب القضاة چل رہا ہے، جس کے ضمن میں ہم نظام قضاء کو بھی سمجھا رہے تھے۔ قضاء کا نظام اور اس کا قیام مسلمانوں پر واجب ہے۔ نظام قضاء کے قیام کا مقصد مسلم سماج کے اندرونی مسائل کو سماج کے اندر ہی رہ کر شریعت کے مطابق کم خرچ اور محدود وقت میں حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد قانون اور عدالت کے مقابل علیحدہ کوئی دوسرا ادارہ قائم کرنا نہیں ہے، اس کو مقابل نہ سمجھا جائے۔ دین اسلام کی پاسداری کے لیے مسلمانوں پر نظام قضاء کا قیام ناگزیر امر ہے، خاص طور پر جبکہ ہمارے ہندوستانی عدلیے میں اس کا نظام سخت بحران کا شکار ہے۔ جسٹس کرنن کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی۔ مشہور سینئر وکیل پرشانت بھوشن تو نہ صرف اس سلسلے میں ریمارک کرتے رہے ہیں بلکہ مقدمہ بھی جھیل چکے ہیں۔ عدلیہ پر زیر التوا مقدمات کا بوجھ عدلیہ کے نظام کی کمر توڑ رہا ہے۔ 2012 کی رپورٹ ہے کہ زیر التوا مقدمات 3,13,69,568 تھے۔ جموں کشمیر کے مقدمات تو اس کے علاوہ ہیں، اور بقول جسٹس وی وی راؤ، جو آندھرا پردیش کے سابق چیف جسٹس ہیں، ان زیر التوا مقدمات کے حل کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ کیسز جو ابھی پڑے ہوئے ہیں کورٹ میں چلنے کے لیے باقی ہیں، ان کو اگر چلا لیا جائے تو صرف ان پینڈنگ کیسز کو چلنے میں 320 سال چاہیے۔ پھر انصاف بھی وکیلوں کی اونچی اونچی فیسوں پر ٹکا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے وکیل 2011 میں مقدمہ لڑ رہے تھے اور یومیہ 1 کروڑ روپے فیس لیتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ملک کی عدالتوں نے پارلیمنٹ سے وکیلوں کی فیس پر لگام لگانے کے لیے قانون بنانے کو کہا۔ جسٹس وی آر کرشنا ایّر نے کہا تھا کہ ہندوستانی وکیلوں کو امیروں کی نوکرانی کا کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ کمزور انسانوں کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ 1917 میں گاندھی جی جب چمپارن گئے تو وکیلوں کی فیس دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا، وکیلوں کی فیس یہاں 4 ہندسوں سے کم کبھی نہیں ہوتی، یعنی کسی عدد پر 4 زیرو سے کم کبھی نہیں ہوتی۔ کسی نے خوب کہا ہے، عدالتوں سے انصاف کے لیے مظلوم کے پاس عمر نوح، صبر ایوب اور خزانہ قارون چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں نظام قضاء اور دارالقضاء کی افادیت اس اعتبار سے بھی خوب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اسی لیے ملک کے باشندوں کی بہت بڑی تعداد قضاء کے نظام کو عدلیہ کا معاون مانتی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ دارالقضاء میں انصاف کے تقاضے نظام قضاء کے تحت جس باریک بینی اور حزم و احتیاط کے ساتھ نبھائے جاتے ہیں،
وہ بھی قابل دید ہوتے ہیں، وللہ الحمد۔ نظام قضا کا قیام فرض کفایہ بھی ہے، امت میں کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں رہا، کیونکہ نظام قضا کا قیام سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کو ایک ایسا محکم فریضہ قرار دیا ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ قضا ایک محکم ذمہ داری اور واجب العمل قانون ہے، اسی لیے سربراہان حکومت کے لیے قاضیوں کا تقرر، ججز کا اپوائنٹمنٹ اور کورٹ کا قیام، عدالتوں کا قیام فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہاں شرعی مملکت قائم ہوئی تو حضور نے اس کا دستور وضع فرمایا، جسے دنیا کا پہلا تحریری دستور تسلیم کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ابتدائی دور میں ہی دو اہم ادارے قائم کیے، ایک مفتی کا ادارہ اور ایک قاضی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محکمہ قضا کو، کورٹ کو قائم کرنے کے بعد خود بھی قاضی کے فرائض انجام دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کا وہ قول میں نے گزشتہ کل سنایا تھا کہ ایک دن میں بطور قاضی کام کروں اور اس میں حق و عدل کے مطابق کام کروں، یہ مجھے 1 سال کے جہاد یا 100 دن کے جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو امت مسلمہ اب تک اپنائے ہوئے ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نبھاتی رہے گی۔ لہٰذا شروع کی صدیوں سے آج کے زمانے تک نظام قضا اور شرعی قانون کو قائم کرنے کے لیے دارالقضا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آج بھی ہمارے ملک میں دارالقضا جگہ جگہ قائم ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اس کی طرف ہمارے مسلمانوں کی توجہ کروائی جائے تاکہ اس کے ذریعے ہماری مسلم قوم شریعت پر بھی آئے اور جلد از جلد اس کے نزاعات کا فیصلہ ہو سکے۔ نظام قضا اسلامی شریعت کا ایک اہم ترین جز ہے۔ انصاف قائم کرنا، حقوق کی حفاظت کرنا، شریعت اسلامی کو نافذ کرنا، یہ سب امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اس لیے شریعت اسلامی میں نظام قضا کے قیام کو اسلامی معاشرے کا جزء لا ینفک قرار دیا گیا۔ دور نبوت سے لے کر آج تک مسلمان جب بھی رہے، جس حال میں رہے، ان پر یہ ضروری تھا کہ اپنے اختلافات و تنازعات کو قانون شریعت کے مطابق ہی حل کرائیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں کے مسلمانوں پر اجتماعی فریضوں میں جس طرح جمعہ وغیرہ قائم کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے، اسی طرح انصاف قائم کرنے کے لیے دارالقضا کا قیام ان کے لیے لازمی فریضہ ہے۔ فقہاء نے قرطبہ اور اندلس کی مثال دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا کوئی امیر منتخب کریں اور وہ امیر ان کا قاضی مقرر کرے اور وہ قاضی ان کا فیصلہ کرے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے جب مسلمان تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے تو ہندو راجاؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے کسی مسلمان کو قاضی مقرر کر دے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کیا کرے۔ لہٰذا ہندو راجاؤں نے باہر سے ماہرین سے مشورے لیے اور
ماہر کے نام سے قضات کی تقرری کی۔ الغرض مسلمانوں کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے تنازعات خصوصاً آئلی مسائل کو کسی اور قانون کے مطابق حل کرائیں۔ ہندوستان کی آزادی اور اس کے کانسٹیٹیوشن کے بنانے کے موقع پر، اس کے سنویدھان کو مرتب کرنے کے موقع پر اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ اس ملک میں تمام مذہبوں کو مکمل آزادی حاصل ہوگی، ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ، اس پر عمل کرنے کی مکمل چھوٹ رہے گی۔ لیکن 1972 سے شریعت میں مداخلت کی کوششیں شروع ہوئیں۔ اس کے دفاع کے لیے ہمارے اکابرین نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا۔ یہ بورڈ اپنے قیام کے روز اول سے شریعت میں ہونے والی مداخلت کا دفاع کرتا رہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بھی قوم صرف ڈیفینس اور دفاع کرتی ہے اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اپنا تشخص، اپنی پرسنالٹی، اپنے پرسنل لا اور اپنے وجود کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کیا جائے۔ ہمارے اکابرین نے اقدامات کے لیے مختلف کوششیں کی، انہی میں سے ایک کام ہندوستان میں دارالقضاء کا قیام اور اصلاح معاشرے کے ذریعے ذہن سازی کرنا ہے کہ لوگ اپنے اپنے تنازعات دارالقضاء سے ہی حل کرائیں تاکہ کسی کو ہماری شریعت میں مداخلت کا کوئی موقع نہ ملے۔ انہی کوششوں میں سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ مختلف جگہوں پر دارالقضاء کا قیام عمل میں آتا رہا اور الحمدللہ آئے دن آ رہا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ قوانین شرعیہ کا اولین اور لازمی پہلو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک روحانی برتری اور تقدس کا ایک ایسا عنصر وابستہ ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کے مجموعے کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کا ہر قانون اسلامی تعلیمات کے کسی نہ کسی کلیہ یا جزئیہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اسلام ہر مسلمان کے لیے واجب قرار دیتا ہے کہ وہ اخلاق، عادات، آداب، معاملات، تعلقات، معاشرت، معیشت، ہر قول اور فعل کو اسلام کے اصول کے مطابق ڈھالے۔ قوانین شریعت مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور ان کے قلوب بھی اس قانون کی سطوت اور زد میں ہیں۔ انسانی قانون کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک آدھ قانون کی بنیاد دین و اخلاق پر ہو بھی تو اس کے مقابلے میں سینکڑوں قوانین ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد حکام اور قانون ساز کمیٹی کی خواہشات و اغراض کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کی ان انواع کو ذہن میں رکھیں جو آج کل مستعمل ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآنی احکام عملاً چند اقسام کے احکام پر منقسم اور مبنی ہوں گے۔ پرسنل لا جن کا تعلق شادی بیاہ، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ خانگی امور سے ہے، اس قسم کی آیات قرآن میں تقریباً 70 کے قریب ہیں۔ نمبر 2 سول لا یعنی احکام مدنیہ، یعنی وہ احکام جن کا تعلق خرید و فروخت، باہمی لین دین اور معاہدوں سے ہے، ان سے متعلق آیات بھی تقریباً 70 ہیں۔ نمبر 3 کریمینل لا فوجداری قانون، یہ وہ قانون ہوتے ہیں جن کا تعلق جرائم اور سزاؤں سے ہے اور ان کا مقصد لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ اس سے متعلق تقریباً 30 آیات ہیں۔ نمبر 4 پروسیجرل لا، یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق
شہادت گواہی حلف وغیرہ سے ہے کہ اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کیسے قائم ہو۔ ان امور سے متعلق 13 آیات موجود ہیں۔ نمبر 5، دستوری احکام۔ ان کا تعلق نظام حکومت اور اس کی تفصیلات سے ہے۔ اس طرح کی تقریباً 10 آیات موجود ہیں۔ نمبر 6، مالی احکام۔ ان کا تعلق مالی اور اقتصادی معاملات سے ہے، مثلا ذرائع آمدنی، خرچ کرنے کی مدود، یہ بھی تقریباً 10 آیات ہیں۔ نمبر 7، انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون، وہ قانون جن کا تعلق افراد اور اسلامی ریاست کے درمیان، نیز اسلامی ریاست اور دوسری ریاستوں کے تعلقات کی مختلف تفاصیل سے ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن میں تقریباً 25 ہیں۔ میں اختصاراً پھر دہراتا ہوں کہ قرآنی احکام اس کے اقسام چند ہیں: مسلم پرسنل لا، سول لا، کریمینل لا، پروسیجرل لا، دستوری احکام، مالی احکام اور بین الاقوامی قوانین۔ پرسنل لا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اس پہ دیکھیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ مرض الموت کے آخری دنوں میں حضور نے چاہا کہ میرے گھر میں آپ قیام فرمائیں، تو باقی ازواج نے ایسا کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی، یہ حضور نے سوچا۔ حضور نے باقی ازواج سے اس کی اجازت طلبی فرمائی اور بقیہ ازواج نے اجازت دے دی۔ یہ انصاف دیکھیے حضور کا کہ آپ چاہتے تو بقیہ کو پوچھے بغیر بھی اماں عائشہ کے کمرے میں ٹھہرتے، لیکن یہ انصاف عائلی انصاف کی نمایاں مثال ہے۔ سول لا اور نظام مصطفیٰ کو بھی دیکھیے، حضور نے ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا، حتیٰ کہ کسی بھی معاہدے میں حد سے تجاوز کرنے سے بھی روکا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کسی قوم سے جنگ لڑنی پڑے اور تم ان پر غالب آ جاؤ اور وہ تم سے چند شرائط پر صلح کر لے تو تمہارے لیے ان شرائط سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا فرمایا ابو داؤد کی روایت میں کہ جس نے بلا وجہ کسی معاہد کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ کریمینل لا اور حضور کا قانون دیکھو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک لڑکی یا باندی بالیاں پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلی، ایک یہودی نے اسے پتھر مارا، وہ لڑکی زخمی حالت میں حضور کے پاس لائی گئی، ابھی اس میں زندگی کی کچھ سانس باقی تھی۔ حضور نے اس کا اسٹیٹمنٹ لیا، اس سے پوچھا فلاں فلاں شخص نے تجھے قتل کیا؟ آپ اس کے سامنے ایک ایک شخص کا نام لیتے جاتے تھے۔ اس لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے کہا نہیں۔ حضور نے اس سے کہا کس نے تجھے قتل کیا؟ فلاں نے۔ اس نے اشارے سے منع کیا۔ پھر آپ نے ایک تیسرے شخص کا نام لیا تو اس نے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا اور ہاں کہا، تب آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ کریمینل لا حضور کے زمانے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایسے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائمز پر قابو پایا، مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی۔ پروسیجرل لا اور تعلیمات محمدیہ کو دیکھو۔ ابو داؤد میں عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والے مرد، خیانت کرنے والی عورت، اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھنے والے کی گواہی، ان سب کو رد کر دیا اور اپنے گھر والوں پر قناعت کرنے والے کی گواہی کو
گھر والوں کے فائدے کے لیے رد کیا اور اوروں کے لیے جائز قرار دیا۔ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میں تم کو بتلاؤں کہ بہتر گواہ کون ہے؟ وہ جو اپنی گواہی پوچھنے سے پہلے ہی ادا کرے۔ رواہ مسلم۔ حضور کی پولیٹیکل زندگی بھی دیکھیے۔ حضور نے ہجرت سے پہلے مکی زندگی ہی میں سیاست کی اور پولیٹکس کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی حبشہ کی ہجرت کو دیکھو، دوسری کڑی بیعت عقبہ ثانیہ کو دیکھو۔ حضور کی سیاست کے چند نمایاں پہلو ہیں: داخلی مضبوطی، داخلی استحکام، مدینہ میں رہتے ہوئے اندرونی دشمنوں سے حفاظت۔ دوسرا پہلو دشمن کی جاسوسی اور معاشی استئصال، مدینہ کے مغرب میں بسنے والے قبائل بنو زمرہ، جوہینہ، بنو غفار، مزینہ اور اشجع وغیرہ سے معاہدات کرنا۔ نمبر 3 خارجہ پالیسی، صلح حدیبیہ آپ کی خارجہ پالیسی کا شاہکار ہے۔ نمبر 4 عام معافی نامہ، فتح مکہ کے دن لا تثریب علیکم اليوم، یہ پولیٹیکل وزڈم اور سیاسی فراست کا شاہکار اور مظہر ہے۔ اسی کی بنا پر تو لوگ جوق در جوق اسلام میں آئے۔ نمبر 5 سفارتی مہم کا آغاز، خیبر اور فتح مکہ کے بعد مملکت اسلامی بڑھانے اور آفاقی قانون اور دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے سفارتی مہم کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آغاز فرمایا۔ یہ تمام چیزیں اسلامی حکومت اور دین اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو اس کی خلافت عنایت فرمائی ہے، تو پھر اللہ کی زمین میں اللہ کے احکام کو لاگو کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ایک ایمان والے کا پہلا فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود خلافت کے اصول، زمین میں امن و امان قائم کرنے کے طریقے، حکومت کا طرز، سیاست و خلافت کا نہج بھی اپنے کلام میں نازل فرمایا۔ ساتھ ہی اپنے پیارے نبی کو دنیا میں بھیج کر مہر بھی ثبت کر دی کہ اصول میرا اور طریقہ محمد کا ہوگا، اور ان کے طریقے کے مطابق ہی تم سیادت و قیادت، عدل و انصاف، امن و آشتی، حکومت و عدالت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ علامہ سرخسی قضاء کی اہمیت پر لکھتے ہیں کہ قضاء بالحق ایمان باللہ کے بعد اہم ترین فریضہ اور عظیم ترین عبادت ہے۔ قضاء کی عظمت اور شرف اس لیے ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ گویا عدل کا اظہار ہے، اور عدل و انصاف ہی پر تو آسمان و زمین قائم ہیں۔ قضاء ہی کے ذریعے ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے، مظلوم کے ساتھ انصاف ہوتا ہے اور مستحق کو اس کا حق ملتا ہے۔ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور انہی سب مقاصد کے لیے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ قضاء کی اہمیت کو اسلام کی پوری تاریخ میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ حضور نے مختلف معاملات میں صحابہ کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ مثلا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت ہوئی تو ان کی لڑکی کی پرورش کے بارے میں حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید ابن حارثہ کے درمیان نزاع ہوا۔ جب یہ مقدمہ حضور کی درگاہ میں پہنچا تو حضور نے حضرت جعفر کے حق میں قضا اور فیصلہ فرمایا اور یہ کہا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے اور جعفر کی بیوی اس کی خالہ ہے۔ حضرت براء ابن عازب اور بعض انصار کے درمیان جانوروں کے چرنے کے معاملے میں تنازع ہوا تو حضور نے فیصلہ دیا کہ دن میں زمین کے مالک اپنی کاشت کی حفاظت کریں
اور رات کو جانوروں کے مالک جانوروں کو باندھ کر رکھیں۔ حضرت زبیر اور ایک انصاری کے درمیان کھیت سینچنے کے معاملے میں تنازع ہوا تو اس سلسلے میں حضور نے فیصلہ دیا کہ پہلے زبیر اپنے کھیت کو سینچ لیں، اس کے بعد انصاری کے کھیت میں پانی جانے دیں۔ حضور کی حیات مبارکہ سے قضاء کا جو نظام قائم ہوا وہ اب تک برقرار ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ آپ نے خود صحابہ کرام کو قضاء کی ذمہ داریاں سونپیں۔ مکہ کا قاضی حضرت عتاب ابن اسید کو بنایا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت انس ابن مالک کو بطور قاضی منتخب فرمایا۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت عثمان نے قاضی شریح کو، حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ عنہم قاضی کے عہدے پر مقرر فرمایا۔ خلافت اموی اور خلافت عباسی کے دور حکمرانی میں بھی قضاء کے کام کو آگے بڑھایا گیا، تقویت دی گئی۔ خود ہمارے ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے نظام قضاء کا بے مثال جال پھیلایا، یہاں تک کہ انگریز نے 1862 عیسوی میں اسلامی تعزیرات کو منسوخ کر کے تعزیرات ہند کو نافذ کیا، پھر 1864 میں مسلم قاضیوں پر روک لگا دی۔ اس طرح اسلامی نظام قضاء معطل ہو گیا تھا۔ 1872 کو اسلامی شہادت بھی ختم کر دی گئی۔ اس طرح عدالتی نظام کو غیر اسلامی سانچے میں انگریزوں نے ڈھالا، لیکن دوسری طرف ہمارے اکابر اور مسلم رہنماؤں نے اسلامی قوانین کی بقا کی جنگ بھی جاری رکھی۔ بالآخر 1937 میں شریعت ایکٹ قانون منظور کروایا گیا اور اس طرح مسلمان پھر سے اپنے آئلی اور نجی قوانین پر عمل پیرا ہو گئے، لیکن شریعت کو نافذ کرنے اور احکام شریعت کو لاگو کرنے کی جد و جہد جاری رہی اور اس طرح امارت شرعیہ کی ماتحتی میں دارالقضاؤں کو قائم کیا گیا۔ چنانچہ 2003 میں مونگیر میں ایک اجلاس ہوا، اس میں قرارداد پاس کی گئی کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان پر واجب ہے کہ اپنے آپسی تنازعات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں اور شرعی طریقے پر اپنے مسائل کو سلجھائیں۔ اس لیے اپنے باہمی معاملات کو حل کرنے کے لیے قاضی، نظام قضاء یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اسلامی شریعت کے تحفظ کی مثبت اور عملی کوشش بھی ہے۔ اسی قرارداد کا نتیجہ اور اکابرین کی تڑپ کا اثر ہوا کہ اب تک الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پرچم تلے ہندوستان میں 100 سے زائد دارالقضاء قائم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ شرعیہ، شرعی پنچایت، مسلم برادریوں کے مختلف ادارے نظام قضاء اور اسلامی انصاف کو دنیا میں رائج کرنے کی فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو کامیاب کرتے ہوئے ہر ایک کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے ساتھ جڑنے کے لیے اسباب، آلات اور ماحول کو سازگار بنائے۔ وصلی اللہ علیہ